बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था। उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसका इबादत खाना था, उसके अंदर रहता, हर वक्त इबादत के अंदर मसरूफ रहता। शैतान ने उससे गुमराह करने का इरादा कर लिया। शैतान ने देखा कि दिन को इबादत करते करते जब वो थक जाता तो किसी वक्त खिड़की से बाहर झांक कर जरूर देखा करता था, हालांकि उधर कोई आबादी भी नहीं थी। उसने फिर क्या किया कि उस इबादत खाने के बाहर इंसानी शक्ल में आकर इबादत करना शुरू कर दी। अब जब बरसीसा उसने इबादत से बाहर देखा तो वहां देखा शैतान खड़ा था, लेकिन उसने समझा कोई बुजुर्ग आ गया और बड़े हैरानगी के साथ देखता रहा। दूसरी दफा जब उसने इरादतन देखा तो फिर देखा शैतान क़ियाम में खड़ा नमाज पढ़ रहा है, हालांकि शैतान तो बरगलाने का जाल बिछा रहा था। बरसीसा समझा कि ये तो बहुत बड़ा बुजुर्ग है। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये बुजुर्ग बहुत बड़ा है। कई दिन रातें गुजर गई और इसी तरह ये क़ियाम में खड़ा है, और हत्ता के कई महीने गुजर गए, कभी क़ियाम, कभी रकूर, कभी सजदे करता रहता है। आखिर बरसीसा के दिल में ये बात आई कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये शख्स है कौन। जब बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मुसल्ला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या गर्ज है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करें। वो सोचने लगा, अजीब बात है कि किसी को कोई बात सुनना गवारे नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारफ तो कराएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान, एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है, किसने बारिश की परवाह नहीं की, क्यों न मुझे अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। लिहाजा उसने कहा, मियाँ आप अंदर आ जाओ। चुनांचे शैतान ने पेशकश सुनकर जो बाहर बारिश हो रही थी कहा कि तुम कहते हो तो मैं अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मोमिन को मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा आपकी दावत पर मैं अंदर आ जाता हूँ। वो चाहता ही यही था। चुनांचे इसने कमरे आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीने तक इसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा। हालांकि वो इबादत नहीं कर रहा था, फकत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन दूसरा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है, इसको नमाज से क्या गर्ज थी, वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसी वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में इसकी अकीदत पैदा हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा, अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा मकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे दिल नरम हो चुका होता है, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफा दे देता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो ये तोहफा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई बीमार है, ये दम कर कर पढ़ देना तो वो ठीक हो जाएगा। तुम भी क्या याद करोगे कोई शख्स आया था और कैसा तोहफा देकर चला गया था। बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो कहने लगा, हमें ये नेमत बहुत मेहनत के बाद मिलती है, मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, तुम बड़े नालायक हो कि ले ही नहीं रहे। आखिर बरसीसा ने हामी भरी और शैतान ने उसे दम सिखा दिया और वहां से रुखसत हो गया। वो वहां से सीधा बादशाह के घर गया। शैतान जब बादशाह के यहाँ पहुंचा तो उसकी 3 बेटे एक बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और मजनूना बन गई। इंतहाई खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से ऐसे दौरे पड़ने शुरू हो गए। बादशाह ने हकीम डॉक्टर बुलवाए, लेकिन कोई काम न आए। आखिरकार शैतान ने उसके दिल में बात डाली कि बादशाह किसी हकीम को छोड़ किसी से दम करवा ले। ख्याल आते सब लोगों को इकट्ठा किया। बादशाह ने कहा कि मुझे कोई अच्छा दम करने वाला चाहिए। चुनांचे हर तरफ सरकारी हरकारे भेजे गए। उस वक्त बरसीसा से कोई ज्यादा परहेजगार न था, तो उन्होंने आकर बताया कि बादशाह, हमारी नजर में बरसीसा से अच्छा कोई आदमी नेक नहीं है। बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। चुनांचे बरसीसा के पास जब वो आए तो बरसीसा कहने लगा कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, इबादत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बादशाह की बीमार बेटी हकीमों से बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हो रहा, आप एक दफा आए चेक करें, अगर आप नहीं आ सकते हम बच्ची को आपके पास ले आते हैं, दम करें, उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। बरसीसा को पता था कि मेरे पास दम है। उसने कहा, आजमाने का अच्छा मौका है। चुनांचे उसने कहा, बादशाह की बेटी को मेरे पास ले आओ। चुनांचे जब बादशाह की बेटी उसके पास आई, बरसीसा ने दम किया, शैतान ने अपना सर छोड़ दिया, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। बादशाह का यकीन पक्का हो गया। 1 डेढ़ माह के बाद शैतान ने फिर हमला किया, फिर बीमार हो गई। फिर बरसीसा के पास लेकर आए, बरसीसा ने दम किया, शैतान ने असर छोड़ दिया, बेटी ठीक हो गई। इसी तरह 2-4 मरतबा ऐसे हुआ। उसके बाद किसी जगह बादशाह को हमले की दावत मिली तो उसने जंग के लिए जाने का इरादा किया, तो वो हमला करने के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मसला बेटी का था कि उसे कहाँ पे रखा जाए।
وزیروں نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ، لیکن بادشاہ نے کہا اس کو دوبارہ بیماری لگ سکتی ہے، کیوں نہ برسیسا کے یہاں چھوڑ دیا جائے۔ جب برسیسا سے بات کی گئی تو برسیسا نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو تمہارے اس سامنے عبادت خانے کے سامنے محل تعمیر کرتا ہوں، وہاں میری بیٹی رہے گی، اگر کوئی ایسا بن گیا تم دم کر دینا۔ اب شیطان کیسے جوڑ ملا رہا تھا، چنانچہ برسیسا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے۔ انہوں نے برسیسا کے عبادت خانے کے سامنے مکان تعمیر کیا، بیٹی کو وہاں پہ چھوڑا اور بادشاہ اور اس کے صاحبزادے چلے گئے۔ اب 1 ماہ کے بعد پھر برسیسا کو یہی مسئلہ بنا، تو پھر اس نے دم کیا اور واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب ہوتا یہ تھا کہ برسیسا اس بچے کے لیے کھانا بناتا، کیونکہ اسے پتہ تھا شہزادی ہے کھانا نہیں بنا سکتی، اور کھانا بنانے کے بعد اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور کنڈی بجاتا، وہ آ کر لے جاتی۔ کچھ ٹائم بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی، یار وہ عورت ذات ہے، راستے میں کوئی دیکھ لے، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی مرد کی نظر پڑ سکتی ہے، لہٰذا مجھے اخلاق کے طور پر اس کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے۔ اب وہ اس کے دروازے تک رکھتا، بیل بجاتا، واپس آ جاتا اور وہ اٹھا کر اندر لے جاتی۔ کچھ ٹائم گزرا، شیطان نے پھر اس کے بات ڈالی ذہن میں کہ یار اخلاق کے طور پر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بات کر کے حالات پوچھنے چاہیے، اس سے طبیعت کی۔ اب برسیسا نے آہستہ آہستہ بات شروع کر دی۔ اب شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی کہاں پڑھی لکھی ہے، اس کو دین کے لیے واز کرنا چاہیے۔ چنانچہ واز کرنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ اپنے گھر میں بیٹھا کرتا اور وہ اپنے گھر میں یہ اونچی آواز میں واز کرتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر شہزادی واز سنا کرتی۔ آخر شیطان نے کہا اس طرح اثر نہیں ڈالے گا، چھت پر چڑھ کر سامنے بیٹھ جائے کرے، فاصلہ تو پھر بھی رہے گا۔ برسیسا نے ایسے ہی شروع کر دیا، چھت پر یہ بیٹھتا، وہ بھی چھت پر بیٹھتی، آمنے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں شروع کر دیتے اور واز و نصیحت ہوتا۔ آخر پھر شیطان نے کہا کہ اس طرح تو لوگ باتیں کسیں گے، سننے والے کیا کہیں گے، یہ پاگل ہے، لہذا تم اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائے، وہ اندر بیٹھ کر سنا کریے۔ اس نے اب اس کے دروازے کے باہر جا کر واز کرنا شروع کر دیا اور لڑکی اندر بیٹھ کر واز سنا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شیطان نے پھر ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ ایسے اچھا نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے طور پر تمہیں اس کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، گلی میں گزرنے والے سوچیں گے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا چرپائی علیحدہ کر کے دور بچھا کر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو۔ لہٰذا برسیسا اس کے اندر تک پہنچ گیا، چرپائی علیحدہ تھوڑی سی دوری پر رکھ کر وہ آپس میں واز کی باتیں کر لیتے۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے کہا یہ اونچی آواز ہے، گلی میں گزرنے والے کیا کہیں گے، لہٰذا تم قریب بیٹھا کرو، آہستگی میں اس سے بات کر لیا کرو۔ چنانچہ برسیسا اور مزید نزدیک ہو گیا، اب اس سے بات کرنا شروع کر دی، اور حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کرتے کرتے کہ وہ ایک چرپائی پر بیٹھ لگے۔ اب چرپائی پر جب بیٹھ کر واز کرنے لگے تو اب شیطان نے شہزادی کے دل میں برسیسا کی محبت اور برسیسا کے دل میں شہزادی کی محبت ڈال دی۔ اب اس طرح وقت گزرا تو اس کے دل میں جب اس کا عشق چڑھ گیا تو ایک دفعہ بہت ہی عشق کی حالت میں برسیسا اس کے پاس آیا، چرپائی پر بیٹھا، اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اسے بہت خوبصورت لگی۔ چنانچہ اس نے اب لڑکی پر ہاتھ ڈالا تو شہزادی نے آگے سے، شیطان جب اس نے وار کیا تو شہزادی نے آگے سے اسے رسپانس دیا، اور اس طریقے سے آپس میں وہ زنا کر بیٹھے۔ اب روزانہ کے جذبات ایسے کھیلتے رہتے، شہوانی شہوت پوری کرتے رہتے۔ ہوا کیا کہ وہ بچی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو بڑا مسئلہ بنا، تو آخر میں شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالی کوئی بات نہیں، عیش کر لو، کون سے وہ ابھی آنے والے ہیں، ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا جنگ سے آتے ہوئے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تم اسے مار دینا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایک دن ایسے ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب برسیسا کو یہ علم تھا کہ میں نے اس کو مارنا ہے۔ اب ایک دن شہزادی سو گئی، اس نے بچے کو اٹھایا، قتل کیا اور وہاں ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ جب شہزادی صبح اٹھی تو اس نے بچے کو تلاش کیا، نہ ملا، برسیسا سے پوچھا، برسیسا نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ جب شہزادی نے بہت زیادہ شور و غور ڈالا، شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تیرے پاس کوئی حل نہیں ہے، آگے تو یہ نہ بتاتی لیکن اب اپنی اولاد کی خاطر گھر والوں کو لازمی بتائے گی، اس کا ایک ہی حل ہے، تم شہزادی کو بھی مار دو۔ لہٰذا برسیسا نے اس شہزادی کو مار کر ادھر ہی دفن کر دیا اور اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے بھائی واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کے بارے میں کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی حالت کے اندر اسے موت آ گئی تھی، میں نے اسے دفنا دیا، یہ اس کی قبر ہے۔ اب وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو اس وقت رات کو شیطان سب کی خواب میں آیا، اس کے بھائیوں کی خواب میں، اور سب بھائیوں کو کہنے لگا کہ یہ تم سے جھوٹ بولتا رہا، حقیقت میں اس نے یہ کام کیا، اور اب بھی جا کر دیکھ سکتے ہو، وہاں اس کی قبر کے ساتھ چھوٹی قبر اور بھی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، اس کا بچہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ صبح اٹھے تو ایک بھائی نے بات کی، دوسرے نے، تیسرے نے، سب نے کہا کہ ہم نے یہی خواب دیکھا ہے۔
چنانچہ اب وہ برسیسا کے پاس جانے لگے۔ بادشاہ نے بہت روکا لیکن کہا نہیں، ہم پک کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنے میں حرج نہیں ہے۔ برسیسا کے پاس جا کر بات کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ آخر جب اسے بتاتے ہیں کہ یہ قبر کے ساتھ جگہ کھودیں گے تو سامنے چیز نظر آ جائے گی، تب برسیسا نے کہا ماننے کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ اس نے مان لیا۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے برسیسا کے خلاف۔ برسیسا کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ آیا ہے میرے خلاف، اس کا ثبوت ان کے پاس کا ہے۔ قاضی حکم دیتا ہے وہاں جگہ کو دیکھا جائے۔ جب قبر کھود کر دیکھی تو وہاں ہڈیاں نکلی، ایک مرد ایک عورت کی، اور ساتھ میں چھوٹے بچے کا ڈھانچہ بھی نکلا۔ تب برسیسا نے اپنے جرم کا مزید اقرار کر لیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ اب جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو لانے کے بعد اب پھانسی بالکل لٹکانے والے تھے تو وہی شیطان اسی عبادت کے ولیے میں آ گیا اور برسیسا سے وہ کہنے لگا تم جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، تم وہی بزرگ ہو جو میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ رہ کر بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ بزرگ کہنے لگے ایک حال ہے، میں تجھے بچا سکتا ہوں اس پھانسی کے پھندے سے، میری بات ماننی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کیا؟ اس نے کہا کہ بس خدا کا انکار کرنا ہوگا۔ برسیسا کہنے لگا میں جان دے سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم انکار کر لو، صرف میں تجھے بچا لوں گا، بعد میں پھر اقرار کر لینا۔ برسیسا نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ادھر اس کے گلے میں پھندا ڈل چکا تھا۔ اب برسیسا نے فوراً خدا کا انکار کیا۔ تخت دار نے تختہ کھینچا، برسیسا پھٹے پر چڑھا ہوا تھا، پھانسی کے ساتھ اس کی لاش لٹک گئی اور 2 منٹ کے بعد اس کی سانس جواب دے گئی۔ کیسے شیطان نے ورغلایا برسیسا کو، اتنا عبادت گزار تھا لیکن کیسے جال بجھایا اور آخر میں جا کر ایمان کی دولت بھی اس سے لے لی، اس لالچ میں کہ تجھے زندگی ملے گی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ میری موت آ سکتی ہے، اور اسی کفر کی حالت میں اس برسیسا کو موت آ گئی، ساری زندگی کی عبادت ضائع ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ خدا کا خوف رکھیں، خدا سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اس کا شیطان بھیجا ہوا کسی وقت کسی صورت میں بھی آدمی کو ورغلا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے منہ نصیب فرمائے۔